صاحب جو محفل کو پرنور بنا رہے تھے. جس سمے نعتیہ اشعار گونج رہے تھے اسی لمحات کے اندر انہی لمحات کے اندر اس محفل کے مہمان خصوصی اور ہماری یونین کونسل کے ناظم ملک فاروق الحسن صاحب بھی ہماری محفل کی زینت بن چکے ہیں. میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ ہماری محفل میں آئے. اس کے علاوہ ملک حاکم صاحب بھی جو کہ ممبر ہیں وہ بھی ہماری محفل میں شامل ہو چکے ہیں. ان کا بھی میں تہ دل مشکور ہوں. ہمارے محفل کے ایک اور مہمان خصوصی بہت ہی دینی مذہبی شخصیت وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی ظفر اقبال صاحب بھی اس محفل کا حصہ ہیں, ہمارے مہمان خصوصی ہیں. اور ایجوکیشن سیکٹر سے جو ضلعی ایجوکیشن انتظامیہ ہے ان کے افیسر ملک سیف اللہ آوان صاحب بھی اسٹیج پر موجود ہیں. ان کا بھی تہ دل مشکور ہیں کہ وہ بھی ہماری اس محفل کا حصہ ہیں. کیونکہ یہ تعارفی پروگرام ہے, اوپننگ سیرمنی ہے, اور اوپننگ سیرمنی کو اتنا مختصر کر دیا جائے زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو ہم وقت کو ضائع کیے بغیر انشاءاللہ اس پروگرام کو پروسیڈ کریں گے تاکہ جلد از جلد ہم اپنے فیچرز بھی بیان کر سکیں, یا جو اس ادارے کی ریپرزنٹیشنز فیچرز ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا سکیں, اور ساتھ ساتھ ہم اس محفل کو اختتامی جو اس کے ایونٹس ہیں اس کی طرف بھی لے جا سکیں. تو آنے والے مہمانوں میں جو مینیجر البرکہ بینک جوہر آباد ہیں ان کے تاثرات کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں, وہ اس محفل کا حصہ ہیں. تو اس ادارے سے اور تعلیمی میدان سے ان کی خصوصی جو شغف رکھتے ہیں. تو میں مینیجر البرکہ بینک جوہر آباد برکات احمد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور خصوصی تاثرات پیش کریں. ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المقتحمين محمد سید القونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عدم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم. نہایت ہی واجب احترام قابل صد تعظیم و تکریم بزرگان محترم عزیز ساتھیوں, میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں, السلام علیکم. مختصر سے وقت میں لمبی چوڑی باتیں کرنے کی بجائے ایک ڈائریکٹ براہ راست آپ کے سامنے نظریہ تعلیم جو ہے اس کا رکھتے ہیں. علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا تھا, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں کو جو ڈالتے ہیں کمان. وہ شاہین صرف نوجوان جب بھی اس دنیا میں اپنا کردار کرنے کے لیے سامنے آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو چار چاند لگا دیا. یہ آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ آج کی اس تقریب کے روح رواں اور جناب ہماری اس تعلیم کی کشتی کے ناخدا جناب محمد آصف صاحب جو ہیں وہ اقبال کے اسی تصوراتی شاہین کی عملی تفسیر ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. یہاں پہ ایسی تعلیم نہیں ہوگی کہ جس میں بچے کو گھوٹ کے جس طریقے سے کوئی چیز پلائی جاتی ہے اور وہ آپ کے سامنے آ کے رٹا لگا کے اس کا امتحان پاس کر کے اس طرح سامنے آئے اور ایک ڈگری کی صورت میں سرٹیفکیٹ کی صورت میں نوکری حاصل کرے. یہ تعلیم کا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی تعلیم و تربیت کرتا ہے, اس کا نام رب العالمین ہے. عربی میں ہم دیکھیں تو رب کا معنی جو ہے اس کا مادہ اشتقاق رے اور بے اور با سے ہے, جس کا معنی ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا, کہ ہر چیز کے اندر اللہ پاک نے ایک استعداد ازلی رکھی ہے, اس کو اس کے اندر کا جوہر اس تربیت کے ساتھ باہر نکالیں تاکہ وہ اپنے مرتبہ کمال کو پہنچے.
ایک لفظ ہم نے انگریزی میں استعمال کرتے ہیں ایجوکیشن، لیکن ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ ایجوکیشن لفظ جو ہے یہ یونانی لفظ ایڈیوس سے نکلا ہے، جس کی معنی ہے ٹو کم آن سیکرٹ فیکلٹیز آف ہیومن بینگ۔ وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے عربی میں پڑھی ہے، انسان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں اس کو مرحلہ وار اس حد تک لے کے آنا، باہر لے کے آنا، ہم اس کو اندر ٹھوسنے کا نام تعلیم دیتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ میرے محترم حاضرین مجلس، آج کی اس محفل میں ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں اس میں کہیں بھی دوسری زبان میں ان کو تعلیم نہیں دی جاتی۔ سب سے زیادہ ہم جاپان کا نام لیتے ہیں، روس کا نام لیتے ہیں، جرمنی کا نام لیتے ہیں، چائنا کا نام، وہاں پہ MBBS اور ڈاکٹر دنیا میں سب سے زیادہ ہے، لیکن کسی نے انگریزی نہیں پڑھی۔ ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے پنجابی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، پھر اردو سے انگریزی میں آتے ہیں۔ تعلیمی نظام ایسا ہے، لیکن استاد کی جو نگاہ ہے وہ ایسی ہونی چاہیے، اس کے کردار میں ایسی گفتگی ہونی چاہیے، اس کی بات میں اتنا اثر ہونا چاہیے، اثر پذیری ہونی چاہیے کہ جب وہ نگاہ اٹھا کے اپنے اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھے وہ حضرت شاہ شمس تبریز اور مولانا روم کا رشتہ پیدا ہے۔ میرے محترم دوستوں، یہ جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس ملک کے اندر ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے فیسیں ادا کر کے ہی ہم اتنا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر استاد کے اندر کوئی چیز ہے اور شاگرد جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے بندے جو ٹاٹ پہ بیٹھ کر وہ اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں، اور اس کو جو جوہر ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ وہ BSc کر کے میتھ کے آدمی تھے، ہمارے آصف صاحب بھی میتھ کے آدمی ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی سائنسدان ہیں، سائنس کے بچے جانتے ہیں کہ وہ سب میتھ کے ہی بندے تھے، جنہوں نے دنیا کے اندر سائنس کے اندر انقلاب لے کے آئے اور بڑے بڑے سائنسدان پیدا کیے۔ تو جب انہوں نے BSc کی یہاں پہ تو کراچی میں یہ دکانوں کے اوپر ان کو لگا دیا گیا کہ یہ ان کے باٹ چیک کرتے تھے، یہ پیمانے جو سیر 2 کلو 2 کلو کے بچے ہوتے ہیں ان کو چیک کیا کرتے تھے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس انسپیکٹر کے طور پر ان کو بھرتی کیا گیا، لیکن ان کے اندر جو جوہر چھپا ہوا تھا اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ استاد کا کام تھا۔ چنانچہ انہوں نے اسکالرشپ لیا، پھر جرمنی گئے، پھر وہاں سے سوئٹزرلینڈ گئے اور دوسرے ملکوں میں پھر PhD کی، پھر فزکس میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ لیکن وہاں پہ جو ایک بات بتاتے ہیں، آج کی اس محفل میں آپ نظر کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان جو تھے انہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے، اور وہ خلائی لوگ جو تھے، خلائی سائنسدان تھے، انہوں نے جب وہاں پہ تحقیق کی تو واپس آ کے جب کوئی الجھاؤ پیدا ہوتا تھا تو ایک کمرے میں اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اس کمرے میں اکٹھے ہو کر وہ مشورہ کرتے تھے۔ وہاں کسی مسلمان کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں جی چرا کے وہاں چلا گیا، میں نے اس کمرے میں جا کے دیکھا کہ ایک خاص چیز پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک کپڑا دیا ہوا ہے، اٹھا کے دیکھا تو وہ قرآن پاک تھا۔ ہم نے اس قرآن پاک کو وہ مقام جو ہے اپنے معاشرے میں وہ نہیں دیا، صرف اس کو ہم نے پڑھنے کے طور پر استعمال کیا ہے، ورنہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ کل العلوم مندرج فی الکتب الاربعۃ وعلومها فی القرآن۔ پوری کائنات کے تمام جمیع علوم کو اللہ پاک نے اس الہامی کتاب کے اندر رکھا ہے، جس کی تصدیق میں نے ابھی آپ کی ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی بات زبانی، جب چاند پہ سب سے پہلا انسان گیا تھا تو اس کے ساتھ وہ کتاب بھی لے گئے تھے، اس کتاب کا نام بھی قرآن پاک ہے۔ جب امام فخر الدین رازی سے یہ کہا گیا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اس سورہ فاتحہ کے اندر 10,000 علوم رکھے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن کہتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر اللہ پاک نے ہر چیز کا علم رکھا ہے، اگر میرے اونٹ کی نکیل اور ایک رسہ بھی گم ہو جائے میں قرآن کو کھول کے یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں پہ موجود ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو صرف روزگار کے لیے تعلیم جو ہے نہ دلوائیے، بلکہ ان کو ایک اعلیٰ انسان، ایسا انسان جس کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المومن انہ ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ چٹائی پہ بیٹھ کے بھی اخلاق کو جو ہے اپنے قدم میں لے کے آ سکتا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی غلامی شرط ہے۔ جب ہم ان کو اپنی دین اور دنیا میں اپنا رہنما بنائیں گے، ان کی محبت کی شمع اپنے سینے میں روشن کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟
گا ہمارے دین بھی جو ہے سمجھ جائے گا، ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی، ہماری یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت میں تو جنت ہے ہی۔ اس لیے اس مختصر سے وقت میں نے اپنا وقت لیا ہے۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اس وقت دنیا کے اندر جو دریافت ہوا کہ کتنے علوم ہیں، تقریباً 1,18,000 علوم اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ان میں سے اس وقت صرف 18,000 علوم ظاہر ہو چکے ہیں جو جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جو ہے لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ ابھی باقی علوم جو ہے وہ ظاہر ہونا باقی ہے، لیکن آپ کو اس سے زیادہ حیران کن بات بتاؤں گا کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب مصر کا معاشرہ موجود تھا، مصری قوم تھی، بڑی ترقی یافتہ تھی، ان کے پاس اس وقت 50,000 علوم موجود تھا۔ انسان نے گویا ترقی نہیں کی بلکہ تنزلی ہے، اور وہ دور تھا ایک بھیڑ اور بکریاں چرانے والا چرواہا جو ہے وہ جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ملک الموت آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ملک الموت اس وقت کہاں ہے، وہ زمین پہ لکیریں لگا کے اور یہ بتاتا ہے کہ اس وقت ملک الموت جو ہے میرے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا میں نے اپنا حساب علم کی روشنی میں لگایا ہے، میں نے زمین و آسمان کی تلاش کی ہے، مجھے کہیں سے ملک الموت نظر نہیں آیا۔ اس وقت دو بندوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، میں تو ہو نہیں سکتا، لہذا تم ہوئے میرے سامنے۔ تو یہ علم ہے کہ اس دور کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت میں سے البیرونی کا نام سنا ہوگا، یہ ہمارے علاقے میں بھیرا شریف جو ہے وہ بھی بہت بڑی علمی درسگاہ ہے، یہاں سے بھی وہ گزر کے گئے تھے۔ تو جب بادشاہ نے اسے کہا کہ تم جو اپنے آپ کو کہتے ہو اور اس کی تبلیغ کرتے ہو کہ پوری کائنات کے جمی علوم ہماری الہامی کتاب کے اندر موجود ہے، تو ذرا بتاؤ اس وقت کہ میں نے اس محل کے کمرے کی کس دروازے کے راستے میں نے باہر جانا ہے؟ اگر تم نے جواب نہ دیا تو میں تمہیں موت کی نیند سلا دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک پرچی لکھی، حساب کیا، اور اس کے بعد وہ پرچی بند کر کے بادشاہ کو دے دی۔ اسے کہا کہ جب تم باہر چلے جاؤ تو پھر اس کو کھولنا۔ غور سے سنیے، جب بادشاہ یہ پرچی لے کے اپنے پاس رکھتا ہے تو اپنا دایاں پاؤں جو ہے بوٹ زمین پہ زور سے مارتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ مشرق کی دیوار پہ ہے اس کو گرا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے گرا دی اور وہ بادشاہ اس کے راستے اچھل کر باہر چلا جاتا ہے۔ پھر پرچی پڑھتا ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ اب تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ سلامت اپنا دایاں پاؤں جو ہے زمین پہ ماریں گے اور زور سے اور حکم دیں گے کہ مشرق کی دیوار گرا دی جائے اور اس کے بعد باہر چلے جائیں گے۔ بادشاہ کو اور غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ یار میرے سامنے آ جاتا ہے، میں جو بھی بات کرتا ہوں یہ علم کی بات ہے، علم کی فضیلت ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جب انشاءاللہ اور آئندہ پروگرام ہوتے رہیں گے، یہاں کے بچوں کو ہم انشاءاللہ اسی ظاہری علم اور لدنی علم یہ حضور نبی کریم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود پاک پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر کتاب العلم ہے، اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کے علوم سیکھے ہیں، ایک وہ جو سب کو بتا دیا ہے، دوسرا نہیں بتایا، اگر بتا دوں تو تم میری گردن کاٹ دو، وہ اللہ کے ولیوں کو ملتا ہے، وہ حضور کے سچے غلاموں کو ملتا ہے۔ ہم کیوں نہ دین بھی سنواریں اور دنیا بھی سنواریں؟ اس کے لیے آصف صاحب کو ہم نے اپنا لیڈر منتخب کیا ہے اس بہت بڑے کام کے لیے، ان کے قدموں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ادارے کو 4 چاند لگائے، اور نہ صرف یہ کہ اس سرگودا کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر اس کو ایسا ایک مثالی ادارہ بنا دیں۔ آپ لوگوں کو وہاں کریں۔ محفل کے اندر بول سٹی نیوز، ایکسپریس نیوز اور دنیا نیوز کے صحافیوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب الائٹ اسکول کے مختلف پوائنٹس، فیچرز یا جو چیزیں ڈیفرنٹ ہیں باقی اداروں سے، ان سے پردہ اٹھانے کے لیے میں ادارے کے سربراہ ان کا میں مختصر تعارف کروا دوں کہ جتنے بھی انسٹیٹیوٹس پرائیویٹ ہیں یہاں پر، اگر ان کے سربراہوں کا موازنہ کیا جائے آپس میں تو بہت سارے ادارے ایسے دیکھنے ملیں گے جن کے سربراہ کا تعلق ایجوکیشن کے فیلڈ سے براہ راست بھی نہیں ہے اور انڈائریکٹ بھی نہیں ہے، یا وہ کسی اور فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں یا بزنس مین پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں یا پھر کچھ اور ان کے نظریات ہیں۔ تو خوش قسمتی اس ادارے کی ہے کہ اس ادارے کے جو سربراہ ہیں جو کو رن کریں گے وہ اس ایڈمنسٹریشن میں آنے سے پہلے ایک بہترین معلم بھی رہے ہیں۔
انہوں نے گورنمنٹ سکولز میں بھی پڑھایا اور 100% رزلٹس لیے اور ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ بھی رن کیا جس کو ایک بالکل غیر معروف جگہ پر بنا کر ان سے بہت معروف لوگوں کو نکالا. ڈاکٹرز بھی ہیں ان کے شاگرد, انتہائی مذہبی شخصیت بھی ہے, لہٰذا اس ادارے میں سٹینڈرڈ ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک پیور اسلامک کلچر بھی دیکھنے کو ملے گا. ایم ایس سی میتھ, ڈبل میتھ کے ساتھ بی ایس سی اور ایک بہترین ایجوکیشنل جو کیریئر رکھنے والے شخص اور ایجوکیشن کے جتنے بھی کورسز ہیں ان کو بخوبی عبور کرنے والے شخص ملک محمد آصف صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے ادارے کی چند مخصوص خصوصیات جو ہیں وہ ڈسکس کریں. شکریہ.